اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین سید الاولین والآخرین امام المرسلین و خاتم النبیین سیدنا و مولانا و شفیعنا و حبیبنا و حبیب الہ العالمین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداۃ المہدیین و اصحابہ المنتجبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکم یا سیدۃ النساء العالمین یا فاطمۃ الزہرا السلام علیکم یا علی مولا السلام علیکم یا ابا محمد الحسن السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین السلام علیکم یا شیخ جنید البغدادی السلام علیکم یا شیخ علی بن عثمان حجویری السلام علیکم یا شیخ عبد القادر جیلانی السلام علیکم یا سید میرا حسین زنجانی السلام علیکم یا حضرت سید یعقوب زنجانی برِ صغیر میں اولیاء اللہ کے امام، ہم سب ادنا لوگوں کے رہبر، ہادی، ٹیچر، مرشد شیخ علی بن عثمان حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کتاب لکھنے سے پہلے بارگاہ رب العزت میں استخارہ کیا۔ فرماتے ہیں استخارے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا۔ ہم بارگاہ رب العزت میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ پیش کرتے ہیں، تمام انبیاء کرام کا واسطہ پیش کرتے ہیں، تمام اولیاء اللہ کا واسطہ پیش کرتے ہیں، بالخصوص حضور داتا صاحب کا واسطہ پیش کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں استخارہ کرتے ہیں کہ ہمارا یہاں پر بیٹھنا، سننا، سنانا نفع بخش ہو، آمین یا رب العالمین۔ حضور داتا صاحب فرماتے ہیں سننے والے کا مقام بولنے والے سے بڑھ کر ہے، کیونکہ سننے والا جب کسی محفل میں حاضر ہوتا ہے تو خالصتاً اللہ اور اس کے نبی کی رضا کے لیے سنتا ہے، جبکہ بولنے والا کبھی نفس کی رضا کے لیے بولتا ہے اور کبھی رب کی رضا کے لیے بھی بول لیتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں میرا بولنا، آپ کا سننا پروردگار آپ کی رضا کے لیے ہو، نفس کی رضا کے لیے نہ ہو، آمین یا رب العالمین۔ کشف المحجوب جو کہ حضور داتا صاحب کی مارکۃ الآراء لینڈ مارک تصنیف ہے، ٹیکسٹ ہے، یہ حضور داتا صاحب نے اس کو فارسی میں پرشین میں لکھا تھا، اور اس کا پہلا ترجمہ 1894 میں مولوی فیروز دین صاحب نے بیان المطلوب کے نام سے اردو میں کیا تھا۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولوی فیروز دین صاحب کی روح پر پروردگار ان کی قبر پر اپنا کرم خصوصی فرما، کیونکہ یہ مولانا ہی کی ایفرٹ اور انہی کی ٹرانسلیشن ہے جس کو ہم استعمال کرتے ہیں اور داتا صاحب کے پیغام سے کنیکٹ کرتے ہیں، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی بے پناہ عنایت ہے، اللہ کا فضل ہے کہ ہم کشف المحجوب پڑھ رہے ہیں۔ یہ داتا صاحب کا احسان عظیم ہے، خاص طور پر برِ صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے لیے، اور خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو کہ طریقت کے راستوں پر چلنا چاہتے ہیں اور گائیڈنس چاہتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت انہیں نصیب ہو۔ ہم اس وقت کتاب کا تیسرا حصہ پڑھ رہے ہیں، کتاب کا تیسرا حصہ ہمارے زیر مطالعہ ہے، اور یہ وہ حصہ ہے جہاں پر داتا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 صوفیوں کے گروہوں کا تعارف ہم سے شیئر کرتے ہیں، اور ان میں سے 10 گروپس ایسے ہیں جو حق والے ہیں، اور 2 گروپس ایسے ہیں جو حق والے نہیں ہیں، جن کو داتا صاحب مردود کہتے ہیں۔ جو 10 گروپس اللہ والے ہیں اور جو 2 گروپس ہیں وہ مردود یافتہ ہیں، مردود ہیں۔ تو داتا صاحب ہر گروپ کا تعارف کروانے کے ساتھ ساتھ ایک صوفی کانسیپٹ جس گروپ
جو اس گروپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، ریلیٹڈ ہے، اس کو بھی بتاتے ہیں، اور اس سے ریلیٹڈ جتنی ڈیبیٹس ہیں، جتنا ڈسکورس ہے، وہ بھی ہم سے شیئر کرتے ہیں۔ اس وقت ہم کتاب کے تیسرے حصے میں 7ویں اولیاء اللہ کے گروہ کو پڑھ رہے ہیں۔ اس گروپ کو فرقہ حکیمیہ کہتے ہیں، اور فرقہ حکیمیہ حضرت حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سے منسلک ہے۔ حضرت حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ولایت کے تصور کو سب سے پہلے انٹلیکچول لیول پر آرٹیکولیٹ اور ایکسپریس کیا تھا۔ اس سے پہلے ولی تو ہوتے تھے، اولیاء اللہ تو ہیں، جب سے جناب آدم علیہ السلام تشریف لائے ہیں تو نبیوں کے ساتھ ساتھ ولی بھی اپنی اپنی ڈیزگنیٹڈ رسپانسبلٹیز ادا کرتے رہے ہیں، لیکن حضرت ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور پر اپنی آئیڈیالوجی اور تھیری کو ڈیولپ کیا تاکہ لوگوں تک ولایت کی جتنے بھی ریکوائرمنٹس ہیں، ولایت سے ریلیٹڈ جتنی ڈیبیٹس ہیں، وہ ان تک پہنچ جائیں۔ تو دادا صاحب نے ابھی تک حضرت ترمذی کی 2 لیولز کے اوپر ڈیبیٹ کو جو ہے ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ 9 لیولز پر دادا صاحب ولایت کی ڈیبیٹ کو کریں گے۔ تو جو پہلا لیول تھا اس میں تو دادا صاحب نے خود ڈسکشن کی، اور انہوں نے لفظ ولی کے پر بحث کی، اور لفظ ولی کے کچھ 7 معنی جو ہیں ہم سے شیئر کیے۔ کچھ ڈکشنری کے میننگز تھے، کچھ ایسے میننگز تھے جن میں کسٹوڈین ہونا اور پروردگار ہونا، وہ والے میننگز تھے، ربوبیت کے میننگز تھے۔ کچھ میننگز لو ریلیٹڈ تھے، لور اور بلوڈ کی بات ہو رہی تھی۔ تو دادا صاحب نے جو پہلی بحث فرقہ حکیمیہ میں کی، اس میں لفظ ولی کے اوپر اس کی جو ڈکشنری اورینٹڈ ڈیفینیشن تھی اور فنکشنل ڈیفینیشن تھی کہ اس کے فنکشنز کیا ہوتے ہیں ولی کے، تو فنکشنل ڈیفینیشنز اور لٹرل ڈیفینیشنز دونوں داتا صاحب نے پیش کی۔ کل اور پرسوں دوسری بحث داتا صاحب نے پیش کی، اور یہ دوسری بحث کے اندر داتا صاحب نے خاص طور پر 2 فرقوں کا رد کیا ہے، ایک متزلائٹس جن کو انگریزی میں کہتے ہیں معتزلائٹس، اور دوسرے ہشوائٹس۔ اور یہ 2 وہ فرقے تھے جو اولیاء اللہ کا انکار کرتے تھے۔ یعنی ایک امت میں ڈیبیٹ چل رہی تھی کہ نبی تو ایگزسٹ کرتے ہیں اور امتی بھی ایگزسٹ کرتے ہیں، یہ جو درمیان والا ایک برتر طبقہ ہے اولیاء اللہ کا، یہ کوئی ایگزسٹ نہیں کرتا، نبیوں کے بعد باقی سارے برابر ہی ہوتے ہیں۔ تو داتا صاحب نے، اور یہ فتنہ جو ہے معتزلائٹس نے خاص طور پر بپا کیا تھا، تو داتا غریب نواز نے معتزلائٹس کو بہت ہی ایک بڑا ریبٹل دیا ہے۔ 2 دن ہم وہ ریبٹل دیکھتے رہے ہیں۔ تو معتزلائٹس یہ کہتے تھے کہ اولیاء کو تخصص یعنی ان کا خاص ہونا ثابت نہیں ہے، تو دادا صاحب نے بتایا کہ ان کا تخصص یا خاص ہونا ثابت ہے۔ اور جو پہلا دادا صاحب نے کوئک ریبٹل دیا تھا وہ یہ تھا کہ انبیاء کو تخصص حاصل ہے، اور انبیاء کے اندر بھی ودن انبیاء ہائرارکی ہے، کوئی سینئر ہے، کوئی جونیئر ہے، کوئی سپیریئر ہے، کوئی ریلیٹیولی کم درجہ رکھتا ہے۔ اسی طرح امت میں بھی ہائرارکی کو اللہ نے برقرار رکھا ہوا ہے، کچھ لوگ ولی ہیں اور کچھ لوگ عام مسلمان ہیں۔ تو پہلا تو دادا صاحب نے اس لیول پر ریبٹل دیا تھا۔ پھر انہوں نے صوفی ہائرارکی ہم سے شیئر کی تھی، ولی کون ہوتا ہے، ابرار کون ہے، اخیار کون ہے، نقیب کون ہے، کتب کون ہے، غوث کون ہے، وہ بھی انہوں نے بتایا اسی ضمن میں۔ پھر انہوں نے اگلی ڈیبیٹ، ابھی ویسے وہ معتزلائٹس کو جواب دے رہے ہیں لیکن درمیان میں ایک انہوں نے ڈی ٹور کرتے ہوئے اس ڈیبیٹ کو نپٹایا کہ جو بگنر ولی ہے جن کی تعداد 4000 ہوتی ہے، ایٹ ٹائمز ان کو خود کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ ولی ہیں، جبکہ جو سینئر اولیاء اللہ ہیں وہ اپنی بابت بھی معرفت رکھتے ہیں اور دیگر اولیاء کے بارے میں بھی معرفت رکھتے ہیں کہ یہ ولی ہے۔ تو اس پر کچھ لوگوں نے اعتراض یہ کیا تھا کہ اگر کسی ولی کو یہ پتا چل جائے کہ وہ ولی ہے تو پھر وہ آخرت کے لیے عمل کیوں کرے گا، کیونکہ اس کو تو پتا چل جائے گا کہ وہ ولی ہے۔ تو اس پر داتا صاحب نے یہ جواب دیا کہ مومن کو بھی پتا ہوتا ہے کہ وہ مومن ہے، لیکن جیسے مومن آخرت کی ہمیشہ فکر کرتا رہتا ہے، حالانکہ اس کو پتا ہے وہ ایمان والا ہے،
تو ولی تو مومن سے بھی بڑھ کر مومن ہے, تو وہ اپنی آخرت سے بے فکر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ بھی دادا صاحب نے یہاں پر ایک ڈیبیٹ کوئکلی جو ہے نپٹائی تھی کہ جو ولی ہیں وہ آخرت سے بے خوف نہیں ہوتے, لیکن ہاں ان سے اللہ تعالیٰ ان دشمنوں کا خوف لفٹ کر لیتا ہے. اور وہ قرآن کی آیت کے تحت جو دادا صاحب لے کر چل رہے ہیں, پرسوں کی کانورزیشن میں بھی جو بات ہوئی. پھر ایک اور جو ڈیبیٹ دوبارہ سے دادا صاحب نے اس کو کلمینیشن کی طرف لے کے گئے. کچھ لوگوں نے کہا کہ دیکھیں اولیاء اللہ کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ ہم اولیاء ہیں تو ان کے دل میں تو ایروگنس اور غرور پیدا ہو جائے, اور یہ ایروگنس اور غرور جو ہے یہ تو فتنے کا باعث ہوگا. تو دادا صاحب نے کہا کہ ولی تو ہوتا ہی وہ ہے جو فتنے سے پروٹیکٹڈ ہوتا ہے, تو وہ ایروگنٹ کیوں ہوگا جو پہلے ہی خدا کی پروٹیکشن میں ہے. تو ولی کو اگر یہ پتا ہو کہ وہ ولی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, اس کو اپنے بارے میں پتا ہونا چاہیے. اور پھر دادا صاحب نے یہ بھی کہا کہ دیکھیں اگر ولی کے ہاتھ سے کرامات کا صدور ہو رہا ہے تو آٹومیٹکلی ایٹ ون پوائنٹ ان ٹائم اس کو پتا چل جائے گا کہ وہ ولی ہے. پھر معتزلائٹس کی دوبارہ داتا صاحب نے جو فائنل خبر لی, معتزلائٹس نے 3 آرگومنٹس ایڈوانس کیے تھے. انہوں نے کہا دیکھیں کہ اگر ولایت کوئی اسپیشل سٹیشن تھا اور کرامت جو ان کو حاصل ہوتی ہے, میریکلز جو ان کو حاصل ہوتے ہیں, وہ کوئی اسپیشل چیزیں تھیں تو وہ تو سارے مومنین کو ملنی چاہیے تھی. سارے مومنین کو کرامات اور اللہ کی دوستی ملنی چاہیے تھی. اللہ تعالیٰ تفریق تو نہیں کر سکتا نا, کیونکہ ولی بھی اصل میں تو مومن ہوتا ہے. ولی کی فاؤنڈیشن ایمان ہے اور اس ایمان کا ایک فروٹ ولایت ہے. تو اگر سارے فاؤنڈیشن میں ایکول ہیں, اگر فروٹ والے کو کرامت مل رہی ہے تو پھر فاؤنڈیشن والے کو بھی کرامت ملنی چاہیے. معتزلائٹس یہ کہہ رہے تھے. اور پھر انہوں نے کہا کہ بھئی اللہ تعالیٰ جسٹ ہے, اللہ تعالیٰ عادل ہے. اگر کفار کو اگر مسلمانوں کو کرامت مل رہی تھی تو کفار کو بھی ملنی چاہیے. اللہ نے کیوں تفریق کی پھر؟ کیونکہ اللہ تو عادل ہے. پھر ان کو بھی کرامت دیتا کہ ان کو بھوک لگے صحرا میں تو ان کے لیے کوئی رجال الغیب کوئی مدد آ جاتی, ان کو کھانا کھلا دیتے. تو پہلا آرگومنٹ انہوں نے یہ ایڈوانس کیا کہ اگر کرامت اور ولایت اسپیشل چیز ہے تو ہر بندے کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ ایمان ہے, اور ایمان کا فروٹ ولایت ہوتی ہے. اگر فروٹ والے کو پاور ملتی ہے, فاؤنڈیشن والے کو کیوں نہیں ملتی؟ نمبر 2, خدا عادل ہے. اگر مسلمان کو پاور دیتا ہے, مسلمان میں ولی بناتا ہے, تو کفار میں بھی بنائے تاکہ وہ کافر ولی جو ہے وہ خدا تک پہنچ جائے جب اس کے پاس کرامت ہو. اور آخری بات انہوں نے یہ کہی کہ اگر کرامت ایگزسٹ کرتی تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضرور ملتی. ابھی ایک آرگومنٹ کی ایک اور لیئر تھی. اور انہوں نے قرآن پاک کی ایک آیت کوٹ کی کہ دیکھیں سرکار دو عالم جب ٹریول کرتے تھے تو عام صحابہ کے ساتھ گھوڑوں پر اور اونٹوں پر ٹریول کرتے تھے. اور قرآن کی آیتیں ہیں ایسے کہ وہ جو جانور ہیں 4 پائے, وہ نبی یا میریکل کوئی چیز ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضرور ملتی, ورنہ وہ عام صحابہ کے ساتھ کیوں دھوپ کے اندر پھر رہے ہوتے. یہ انہوں نے 3 آرگومنٹس ایڈوانس کیے تھے. داتا صاحب نے انہی آرگومنٹ سے ان کو ریبٹ کیا, اور انہوں نے کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا صاحب کرامت تھا کون, پہلے تو یہ بتایا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کہا کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد حرام سے بیت المقدس تک, مسجد اقصی تک. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو میریکل حاصل ہے, وہ تو جب عرشوں تک چلے گئے اور رات ابھی باقی تھی. تو یہ کہنا کہ پروفٹ کے پاس میریکل نہیں ہے, یہ تو قرآن کی آیت کو قرآن سے ہی ریبٹ کر دیا انہوں نے, داتا صاحب نے. پھر داتا صاحب نے کہا ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ صحابہ کو کیوں نہیں ملا پھر؟ تو داتا صاحب نے فرمایا کہ دیکھیں اسی سے یہی بات تو ثابت ہو رہی ہے کہ کچھ صحابہ عام تھے, اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب عام لوگوں میں پھرتے تھے تو عوام کی طرح رہتے تھے, اور کرامت خاص ہوتی ہے اور خاص لوگوں کو ملتی ہے. اور پچھلے سیکشن میں حضرت عمر فاروق کی کرامت وہ بتا چکے ہیں ویسے بھی. تو دادا صاحب فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم عام لوگوں میں عام لوگوں کی طرح بیہیو کرتے تھے,
اور خاص لوگوں میں جب جاتے تھے تو وہ خاص اپنے میریکلز شو بھی کرتے تھے اور ان کے ان سٹوڈنٹس کو وہ میریکلز حاصل بھی تھے. ہاں بالکل بالکل. یہاں پہ اسی کتاب کے اندر ایک پہلا واقعہ ہے. ایک ریلیٹیولی غیر معروف صحابی ہیں, ریلیٹیولی, ان کا نام ہے حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. زید بن حارث نہیں, حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حارثہ تمہارا حال کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا حال یہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں تو مجھے جنت نظر آتی ہے, مجھے دوزخ نظر آتی ہے. جنت میں لوگ انجوائے کر رہے ہیں, دوزخ میں لوگ جو ہیں آپس میں لڑ جھگڑ کے کشتی کر رہے ہیں, اور بلکہ میں خدا کو دیکھ پاتا ہوں. اب وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی وہ کرامات اور اپنے مسٹیکل ایکسپیرینسز شیئر کرتے تھے. اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حارثہ جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اکنالج کیا حضرت حارثہ کو. تو دادا صاحب نے کل یہی کہا کہ ہم یہی تو آرگومنٹ دے رہے ہیں کہ اولیاء اللہ خاص ہوتے ہیں, تخصص, وہ ڈسٹنگوشڈ ہیں. جب سارے صحابہ, ایسے تو سارے صحابہ ہی ہمارے سروں کا تاج ہیں, لیکن صحابہ میں بھی ڈسٹنکشن ہے, اور یہ تو ہمارے سامنے کی بات ہے. خلفائے راشدین کو ڈسٹنکشن حاصل ہے, عشرہ مبشرہ کو ڈسٹنکشن حاصل ہے, بدری صحابہ کو ڈسٹنکشن حاصل ہے, جنہوں نے احد میں حصہ لیا ان کو ڈسٹنکشن حاصل ہے, جنہوں نے بیعت رضوان کی ان کو ڈسٹنکشن حاصل ہے, جو فتح مکہ میں مسلمان ہوئے وہ سب سے نیچے ہیں, ان کو طلقاء کہتے ہیں, آزاد کردہ غلام. تو دادا صاحب نے کہا, پھر دادا صاحب نے یہ کہا کہ کیوں کرامات خاص ہیں, ہر کسی کو اللہ کیوں نہیں دیتا. ایک اور بھی اس میں دادا صاحب نے آرگومنٹ پیش کیا. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو جب پیدا کیا ہے تو اس کائنات کا پرنسپل ہے ایمان بالغیب. عام لوگ جو ہیں ان سے اللہ تعالیٰ یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کو دیکھ نہیں پاتے مگر اللہ پر ایمان لائیں, اور شریعت کھڑی اس کے اوپر ہے کہ ایمان بالغیب ہو. اللہ نظر نہ آئے اور اللہ ٹیسٹ کریں کہ کون میرے راستے پہ آتا ہے اور کون جو ہے شیطان کے راستے کو اختیار کرتا ہے. اگر اللہ رب العزت سب کو کرامت دے دیتے تو ایمان بالغیب اٹھ جاتا, ایمان بالعین ہو جاتا, اور ایمان بالعین جب ہوتا تو شریعت کی ضرورت نہ رہتی, اور اللہ رب العزت نے جو رائٹ اور رانگ کی جو جنگ اس دنیا کے اندر دکھانی تھی وہ نہیں ہو پاتی پھر. تو اس لیے ہر کسی کو کرامت نہیں دی جاتی, لیکن جو اس کے رستے پر چلتا ہے یا پھر اللہ جس کو چنتا ہے اس کو اللہ رب العزت کرامت بھی عطا کرتا ہے, اور ایمان بالعین اس دنیا میں عطا کر دیتا ہے کہ وہ آنکھ سے دیکھ سکتا ہے رب تعالیٰ کو. اور دادا صاحب نے سارے آرگومنٹ کو جب سم اپ کیا تھا تو دادا صاحب نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں کنگ کی بارگاہ میں, کیونکہ آرگومنٹ یہی ہے نا کہ بھائی اولیاء اللہ کوئی ڈسٹنگوش گروپ ہے ہی نہیں, ایک نبی اور امتی ہیں, سارے برابر ہیں. تو وہ اس پر ایمفسائز کر رہے ہیں کہ نہیں, اولیاء اللہ خاص لوگ ہیں, اولیاء اللہ کو تخصص حاصل ہے, اولیاء اللہ کو اللہ نے چنا ہوا ہے. اس پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے. تو دادا صاحب نے اپنے سارے آرگومنٹ کو کنکلوڈ کرتے ہوئے کہا تھا ایک کنگ ہے تو کنگ کا پی این بھی ہوتا ہے, کنگ کا وزیر بھی ہوتا ہے. اوبیڈینس میں دونوں سے اوبیڈینس طلب کی جا رہی ہے, وزیر بھی اوبیڈینٹ ہو کنگ کا, پی این بھی اوبیڈینٹ ہو کنگ کا, لیکن وزیر کی پاور اور ہوتی ہے, پی این کی پاور اور ہوتی ہے. تو ہیں اللہ کے سارے ہی بندے, لیکن کچھ عالم ہیں, کچھ جاہل ہیں, کچھ نیک ہیں, کچھ نافرمان ہیں, اور اسی طرح کچھ گناہگار ہیں اور کچھ اولیاء اللہ ہیں. تو یہ کل دادا صاحب نے ساری جو ہے یہ کانورزیشن کی, اور اس سے انہوں نے ایک آرگومنٹ پری ایمپٹیولی بھی ایڈریس ایک لیول پہ کر دیا, کیونکہ آج کل لوگ بھی ایسے ہیں جو کہتے ہیں یہ ولایت تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. تو دادا صاحب نے قرآنک آرگومنٹس بھی دیے تھے اور دادا صاحب نے لاجیکل آرگومنٹس بھی دیے تھے, اور اس ڈیبیٹ کو انہوں نے نپٹایا تھا. آج بھی بڑی انٹرسٹنگ کانورزیشن دادا صاحب کرنے لگے ہیں, اور دادا صاحب ولایت کے بارے میں دیگر اولیاء اللہ کیا کہتے ہیں اب ان کی بات کر رہے ہیں. جب یہ چیپٹر داتا صاحب نے شروع کیا تھا تو ڈکشنری ڈیفینیشنز اور فنکشنل ڈیفینیشنز دی تھیں. دوسری بحث میں قرآنی آیات اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دی تھیں اور پھر ریبٹ کیا تھا. اب وہ اولیاء اللہ کی سینگز اباؤٹ ولایت بتانے لگے. یہ ان کا سٹرکچر ہے. تاسا فرماتے ہیں ولایت کی تحقیق میں مشائخ کے رموز, یعنی مشائخ کیا مسٹریز انویل کرتے ہیں.
ولایت کے بیان کی تحقیق میں مشائخ کرام کے بہت ہی عمدہ اور لطیف رموز ہیں، اور جہاں تک ممکن ہے میں ان کے چیدہ چیدہ رموز میں سے چند یہاں درج کرتا ہوں، تاکہ اگر اللہ چاہے تو ان سے تمہیں پورا فائدہ حاصل ہو۔ تاسا فرماتے ہیں، حضرت ابو علی جرجانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ولی وہ ہے جو اپنے حال میں فانی اور مشاہدہ حق تعالی میں باقی ہو۔ ولی کون ہے؟ جو اپنے حال میں فانی ہو، مشاہدہ حق تعالی میں باقی ہو، نہ اپنی ذات کی نسبت وہ کچھ خبر دے سکے اور نہ ہی غیر اللہ کے ساتھ اسے آرام ہو۔ اس کو ہم دوبارہ دیکھتے ہیں۔ ولی وہ ہے جو اپنے حال میں فانی ہو، مشاہدہ حق تعالی میں باقی ہو۔ فنا کے اوپر داتا صاحب ابھی اگلا ہی ایک چیپٹر آنے والا ہے جس میں فنا اور بقا کے اوپر فائنل بات داتا صاحب کر دیں گے۔ اس کتاب میں یہ ویسے تھرو آؤٹ فنا اور بقا کی بحث ہو رہی ہے، مگر ابھی تک اگر ہم اس کو بہت ہی ایک بچوں والے لیول پر سمجھیں تو فنا اصل میں ہیومن ول کو گیو اپ کر کے ڈیوائن ول کو ایکوائر کر لینا ہے، یا ڈیوائن ول میں اپنے آپ کو گم کر دینا ہے، اپنے اختیار کو ختم کر کے خدا کے اختیار میں چلے جانا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہیں۔ یہ تو داسا فرما رہے ہیں کہ ولی وہ ہے جو اپنے حال میں فانی ہو، اپنی ساری ولز، اپنی ساری لائکس ڈس لائکس ختم کر چکا ہو اور خدا کی ول اس پر آپریٹ کر رہی ہو، مشاہدہ حق تعالی میں باقی ہو، یعنی اس کو صرف اس کی ایک فیکلٹی آف آبزرویشن کام کر رہی ہے اور وہ ہے مشاہدے والی، باقی اس کی ساری اپنی ہیومن، کارنل، فزیکل، مینٹل، انٹلیکچوئل فیکلٹیز ختم ہو چکی ہیں، صرف رب تعالیٰ کے مشاہدے والی فیکلٹی رہ گئی ہوئی ہے، باقی ساری فیکلٹیز اس نے انائلیٹ کر دی ہیں۔ نہ اپنی ذات کی نسبت وہ کچھ خبر دے سکے۔ اچھا، اب وہ جب اللہ کے نظاروں میں ہوگا تو دا صاحب آگے اس کو مزید بھی کلیریفائی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ جو نظارہ ہے وہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ مقام حیرت میں چلا جاتا ہے، اس کو آرٹیکولیٹ تو کر ہی نہیں سکتا اس ایکسپیرینس کو۔ تو انسان کے مشاہدے کی معراج یہ ہے کہ جب رب تعالیٰ کے مشاہدے میں وہ باقی ہو تو پھر اپنے حال کی خبر نہ دے پائے زبان سے یا ریشنالٹی کے ذریعے، خبر نہیں دے سکے گا، نہ غیر اللہ کے ساتھ اسے آرام ہو۔ اب اللہ کے علاوہ جو بھی اچھا، اللہ جن کو اپنا کہہ رہا ہے وہ غیر اللہ نہیں ہے، یہ بات امپورٹنٹ ہے۔ یعنی ہم نے جب اپنی اگر ماں باپ ہیں یا اولیاء اللہ ہیں، یہ سارے لوگ ہیں، یہ غیر اللہ نہیں ہے۔ اللہ جس کو غیر کہہ رہا ہے اپنا، وہ غیر ہے۔ اللہ جس کو اپنا کہہ رہا ہے وہ اللہ سے جوڑنے والی چیزیں ہیں۔ تو ولی وہ ہے کہ غیر اللہ کے ساتھ وہ سیٹسفائی نہیں ہوتا، ان تمام اشیاء، ان نفسانی ڈیزائرز، وہ ساری چیزیں جو کہ خدا سے اس کو دور کرتی ہیں، وہ کبھی بھی ان کے پاتھ پر نہیں چلتا۔ تو اب داتا صاحب اس کی فردر ایکسپلینیشن دیتے ہیں۔ داتا صاحب نے جو پہلی بات اس کال میں سے جو داتا صاحب کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ ولی کا اپنے حال کے بارے میں خبر نہ دے پانا، داتا صاحب کے لیے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ حضرت جرجانی تو یہ کہہ رہے ہیں نا، ولی وہ ہے جو اپنے حال میں فانی، مشاہدہ حق تعالیٰ میں باقی، اور اپنی ذات کی نسبت کچھ خبر نہ دے پائے، غیر اللہ کے ساتھ آرام نہ پائے۔ تو دا صاحب کہہ رہے ہیں بندے کا خبر دینا درست نہ ہوگا، اسی طرح جب وہ غیر حق سے آرام ہی نہیں پاتا تو وہ کیسے اپنے حال کی نسبت خبر دے؟ اس لیے کہ محبوب کے حال سے غیر کو خبر دینا محبوب کے بھید کو ظاہر کرنا ہے، اور حبیب کے بھید کو غیر پر ظاہر کرنا محال ہے۔ نیز
مشاہدہ حق میں غیر کو دیکھنا محال ہے، اور جب غیر کو دیکھا نہ ہوگا تو خلقت سے آرام پانا کیسے ممکن ہوگا؟ اب یہ داتا صاحب کی یہ جو 3-4 لائنز کی ایکسپلینیشن ہے بڑی خوبصورت اور بھاری بھرکم ہے. داتا صاحب نے حضرت جرجانی کے قول سے جو پہلی چیز پکڑی ہے وہ ہے بندے کا خبر نہ دے پانا جب وہ اللہ تعالیٰ سے کمیونین میں ہوتا ہے. داتا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب بندہ رب تعالیٰ کی کمیونین میں ہے تو آٹومیٹکلی وہ کسی غیر اللہ سے تو سیٹسفائی ہو ہی نہیں سکتا. جب تار ہی اللہ کے ساتھ ہے تو غیر اللہ کے ساتھ تو آف کورس غیر اللہ تو پھر ایک اینیموزٹی والے اسٹیشن میں ہے نا، غیر اللہ سے تو رابطہ ہی کوئی نہیں ہے. اچھا جب غیر اللہ سے رابطہ ہی نہیں ہے تو وہ اپنے حال کی نسبت خبر بھی غیر اللہ کو کیسے دے گا؟ جب خبر اللہ کی ہے یعنی اس کو ایک ایکسپیرینس ہو رہا ہے، وہ اللہ کے ساتھ ہے اور توجہ بھی اللہ کے ساتھ ہے، اور اللہ کے علاوہ باقی سارے ایلیمنٹس غیر اللہ ہیں، تو وہ غیر اللہ کو خبر بھی کیسے دے گا اپنی؟ اور اگر وہ اپنے خبر دینے کی کوشش کرے بھی، سپوز وہ کہے کہ میں دوں خبر، تو پھر وہ ریئلائز کرے گا کہ اللہ میرا بلاوڈ تھا، تو بلاوڈ جو چیزیں شیئر کرتا ہے وہ عام لوگوں کو تو نہیں دیتے ہوتے، وہ تو سیکرٹ ہوتا ہے، وہ تو بھید ہوتا ہے. تو بھید، محبوب کا بھید تو کبھی افشا نہیں کرتے. اور ایگزیکٹلی یہ حضرت منصور ابن حلاج کے ساتھ ہوا تھا، ایگزیکٹلی یہ ہوا تھا. ان کے پاس وہ ڈیوائن مسٹری آ گئی تھی جس کو بتانا الاؤڈ نہیں تھا، پرمسبل نہیں تھا. اور یہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب وہ شہید ہو رہے تھے تو ایک آواز آئی تھی، اور آواز نے یہی کہا تھا اس کو ہم نے کچھ اپنی مسٹریز دیں اور اس نے وہ پھیلا دیں، اس لیے یہ سزا اس کو مل رہی ہے. جو اللہ تعالیٰ آپ سے شیئر کرے. اب اس میں ایک اور چیز دیکھیں، پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے لٹریچر میں معراج ریلیٹڈ بہت سی حدیث آپ کو ملیں گی، لیکن اللہ کے ساتھ جو ملاقات ہے اس پر کوئی پتہ نہیں کیا ملاقات ہوئی ہے. وی ڈونٹ نو واٹ ہیپنڈ دیئر. یہ حدیث آپ کو ڈیٹیل میں ملے گی، پہلے آسمان میں یہ نبی ملے، دوسرے میں یہ، تیسرے میں یہ، چوتھے میں یہ. انہوں نے استقبال کیا، ہر نبی استقبال کر کے کہتا تھا میرا بردر محمد آ گیا. حضرت ابراہیم نے کہا میرا بیٹا محمد آ گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ السلام. نبی پاک کو جنت کا مشاہدہ کرایا گیا، نبی پاک نے جہنم کو دیکھا، وہ ساری باتیں ہیں. لیکن وہاں پر کیا ہوا تھا؟ کعبہ کا حسین و دنا. اور ایک آدھ بات ہے، ایک آدھ، زیادہ نہیں. جتنی ڈیٹیل سے ورٹیکل کا باقی سفر بتایا گیا اور ہاریزونٹل کا سفر بتایا گیا ہے اتنا وہ تو بتایا ہی نہیں گیا. اور مطلب ہم نماز میں بھی ایک پڑھتے ہیں جو ایک بریف ڈائلاگ ہمیں بتایا گیا کہ یہ بھی ہوا تھا، التحیات للہ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی. یہ جو ہم سلام پڑھتے ہیں اللہ کی سنت پہ پڑھتے ہیں. اللہ نے سب سے پہلے کہا تھا یا نبی سلام علیکہ، السلام علیکہ ایھا النبی. ایھا از یا نبی ان عربک. انہوں نے پھر ساری امت کو شامل کیا، والا عباد اللہ الصالحین، کہ نبی پاک کو اپنی امت کی وہ ہے نا. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں کہ بندہ خبر دے نہیں پائے گا دو وجوہات سے. ایک تو وہ غیر اللہ سے آرام نہیں پاتا، غیر اللہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ غیر اللہ کو بتانا بھی چاہتا تو محبوب کا بھید تو کبھی ظاہر نہیں کرتے نا، تو کیوں بتائے گا وہ؟ یہ امپاسبل ہے کہ وہ مسٹری، مطلب یہ بھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ امپاسبل ہے کہ کوئی ولی اپنی مسٹری کسی کو بتائے اور اگلا نا اہل ہو اور وہ سمجھ جائے. اس کے اندر ہڈن بات داتا صاحب کر رہے ہیں کہ کوئی ولی اپنا مسٹیکل ایکسپیرینس کسی نا اہل کو بتائے اور وہ سمجھ جائے، پاسبل ہی نہیں ہے، وہ بھید ہے. اگر وہ بتا بھی دے تو اس کو نہیں سمجھ آئے گی. اور داتا صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں مشاہدہ حق میں غیر کو دیکھنا محال ہے. جب غیر کو وہ دیکھے گا نہیں تو غیر سے بولے گا کیسے؟ تو خبر تو وہ دے گا ہی نہیں. تو داتا صاحب نے خبر والے ایسپیکٹ کو بہت زیادہ، اور اس سے ہی اس پورے کوٹیشن کو ایکسپلین کیا ہے. اب یہ حضرت جنید بغدادی سید الطائفہ، بہت بڑی ہستی، شیخ جنید البغدادی بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں. داتا صاحب بھی جنیدی ہیں، غوث پاک بھی جنیدی ہیں. تو داتا صاحب کہہ رہے ہیں حضرت جنید فرماتے ہیں
ولی وہ ہے کہ اس کو کوئی خوف نہ ہو، کیونکہ خوف زمانہ مستقبل میں کسی تکلیف کے آنے یا کسی محبوب ترین چیز کے فوت ہو جانے سے لاحق ہوتا ہے، اور ولی اپنے موجودہ وقت کا پابند ہوتا ہے، اس کا زمانہ مستقبل کوئی نہیں کہ وہ اس میں کسی چیز سے ڈرے، اور اسی طرح اسے خوف نہیں، اسی طرح اسے کوئی امید بھی نہیں، کیونکہ امید مستقبل میں کسی محبوب چیز کے حاصل ہونے یا تکلیف کے دور ہونے کا انتظار ہوتا ہے، اور یہ بھی دوسرے آنے والے وقت میں ہوتا ہے، اور ایسے ہی اسے کوئی غم بھی نہیں ہوتا، کیونکہ غم وقت کی سختی، ناسازگاری اور کدورت سے پیدا ہوتا ہے، اور جو شخص رضائے الہی کی روشنی، شکر کے نور اور موافقت کے باغ میں ہو، اسے غم کیسے ہو سکتا ہے؟ چنانچہ ارشاد الہی ہے، اور سنو اللہ کے اولیاء کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ اب یہ شیخ جنید البغدادی کا ریلیٹیولی ایک لمبا کوٹ ہے مگر بڑا ہی خوبصورت۔ تو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں، انڈرسٹینڈ کریں کہ نہ ولی کو کوئی خوف ہوتا ہے، نہ ولی کو کوئی امید ہوتی ہے، اور نہ ولی کو کوئی غم ہوتا ہے۔ پہلے تو یہ تین چیزیں ہم انڈرسٹینڈ کر لیں۔ ولی فیئر سے پاک ہے، ولی امید سے پاک ہے، ولی غم سے پاک ہے۔ ولی خوف سے کیوں پاک ہے؟ خوف سے وہ اس لیے پاک ہے، شیخ جنید فرما رہے ہیں البغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ خوف فیوچر کا ہوتا ہے، اور فیوچر میں کس چیز کا ہوتا ہے؟ یا تو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کوئی تکلیف آنے والی ہے، اور یا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کوئی میرا پیارا جانے والا ہے، نظر آ رہا ہے آپ کو کوئی بندہ جا رہا ہے، تو آپ خوف میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن ولی جو ہے وہ تو موجودہ وقت کا پابند ہوتا ہے، پریزنٹ میں۔ اور یہ سارے اولیاء اللہ، جیسے صبا بھی پڑھتی رہی ہیں، ان کو رسالہ کشیریہ والے امام کشیری، انہوں نے بھی اس کے اوپر گفتگو کی ہے۔ ایک صوفی پورا ایک وہ اسٹیشن ہے الوقت، دادا صاحب بات کریں گے آگے جا کے اور ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ تو شیخ جنید کہہ رہے ہیں کیونکہ فیوچر میں ولی آپریٹ ہی نہیں کر رہا ہوتا، ولی پریزنٹ میں ہوتا ہے، اور وہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، ایک ناؤ والی کیفیت میں ہوتا ہے۔ جب آپ ایک ناؤ والی کیفیت میں خدا کے ساتھ یونین میں ہوں گے تو یہ خیال تو آپ نہیں سوچ رہے ہوں گے کہ پرسوں میرا کوئی پیارا جا رہا ہے یا پرسوں مجھے بیماری آنے لگی ہے، کیونکہ آپ تو آج اس وقت خدا کے ساتھ یونین میں ہیں، ایک ناؤ میں ہے، وہ اٹرنل ناؤ ہے، اور آپ ولی اپنے ناؤ میں ہے، ناؤ NOW والا ناؤ۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ولی کو کوئی خوف نہیں ہے، کیونکہ ولی اپنے وقت کا پابند ہے، which is present۔ اس میں اللہ کے جو احکامات اس پہ آ رہے ہیں وہ ان کو ریسیو کر رہا ہے، جو ڈیوٹیز اس کو کہا جا رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ فیوچر جب آئے گا تب دیکھیں گے، وہ فیوچر میں سوچتا ہی نہیں ہے۔ جب لمحہ موجود میں رب تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن ہے تو فیوچر میں کیا سوچنا ہے میں نے؟ تو ولی کو کوئی خوف نہیں ہے، فیوچر میں کوئی مرے گا یا کوئی تکلیف آئے گی بعد میں دیکھیں گے، ابھی کوئی پتہ نہیں، ابھی پریزنٹ میں خدا کے ساتھ۔ اسی طرح ولی کو کوئی امید بھی نہیں ہے، اور امید کیسے دادا صاحب کہہ رہے ہیں اور جنید بغدادی کہہ رہے ہیں؟ امید فیوچر میں کسی چیز کے حاصل ہونے یا موجودہ تکلیف کے دور ہونے کا نام ہے۔ لیکن اللہ والے تو راضی بر رضا ہوتے ہیں، جو تکلیف ان کو موجودہ دور میں آتی ہے وہ تو اس کو بھی چوم کے رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ تو تکلیف کے دور کرنے کی تو ناشکری والی بات ہے، اگر تکلیف اللہ کی طرف سے آئی ہے تو وہ تو اس کو گلے لگاتے ہیں، اور وہ کیونکہ پریزنٹ کے اندر خدا کے ساتھ یونین میں ہوتے ہیں تو ان کو اگلے وقت کی کوئی امید نہیں۔ پریزنٹ وقت اتنا اچھا ہے کہ اگلے کی امید کیوں کرنی ہے؟ جب میں آج ناؤ میں خدا کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں تو میں نے فیوچر کی کیا امید کرنی ہے؟ میں تو آج رب کے ساتھ ہوں، تو اگر آج اس نے مجھے تکلیف دی ہوئی ہے تو یہ تکلیف بھی برحق اور بڑی برتر ہے، کوئی امید نہیں۔ پریزنٹ اسٹیشن از دا بیسٹ اسٹیشن۔ اور اسی طرح انہیں کوئی غم بھی نہیں ہے۔ غم کیوں نہیں ہے؟ دادا صاحب کہہ رہے ہیں اس لیے کہ
یہ رضائے الہی کی روشنی رکھتے ہیں. اللہ جس حال میں رکھے وہ کہتے ہیں ہم راضی ہیں. شکر کے نور میں رہتے ہیں, ہر وقت اللہ کا شکر کرتے ہیں. موافقت کے باغ میں ہوتے ہیں, اللہ جو کہتا ہے ہاں میں ہاں ملاتے ہیں اللہ کی, اللہ کے حکم کو اپ ہولڈ کرتے ہیں. تو غم کیسے ہو سکتا ہے؟ پریزنٹ میں اترنے والا ہر حکم جب رب تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے تو میں مستقبل کا خوف یا مستقبل میں امید کیوں رکھوں اور میں غم کیوں کروں؟ آج بھی رب تعالیٰ میرے ساتھ ہے. تو شیخ جنید البغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پریمس ہمیں دیا ہے کہ صوفی لمحہ موجود میں رب تعالیٰ کے ساتھ جیتا ہے. اچھا ایک اور چیز اس پہ خیر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھوڑی بات کرتے ہیں, خیر زیادہ بات کرتے ہیں, یاد شاید ہمیں کم ہے. جو اللہ والے ہوتے ہیں اللہ کے فضل اور کرم سے وہ اللہ کی ایٹریبیوٹس کو ریفلیکٹ اور مینیفیسٹ کرنے والے بنتے ہیں اپنے درجے پہ. جو اللہ کے 99 نیمز ہیں, اللہ تعالیٰ جب کسی کو ولی بناتا ہے تو ان نیمز کی تاثیر ان کو دیتا ہے. وہ تو ایک اللہ تعالیٰ کی جو ایک پراپرٹی ہے, 99 نیمز کے علاوہ بھی اللہ کی پراپرٹیز ہیں, ایک اللہ کی پراپرٹی ہے کہ وہ پاسٹ اور فیوچر سے پاک ہے. قسم ہے زمانے کی, زمانہ خود رب ہے, حدیث میں آتا ہے زمانے کو برا نہ کہو, زمانہ میں ہوں. تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ کریٹر آف دا ٹائم ہے اور وہ پاسٹ اور فیوچر سے پاک ہیں. تو اللہ اپنے بندوں کو بھی وہ ایک پریزنس دے دیتے ہیں, وہ ایک ٹائم سے رہائی دے دیتے ہیں. جب آپ کو ٹائم سے رہائی ملتی ہے تو پھر آپ پاسٹ اور فیوچر سے نکل آتے ہیں. مطلب جب آپ کو ٹائم سے رہائی مل گئی تو تب آپ یہ غم نہیں کریں گے کہ میرا وہ پیارا چلا گیا, کیونکہ آپ کے سامنے فیوچر بھی ہے اور پاسٹ بھی ہے. فیوچر میں بھی وہ آپ کے سامنے ہے کہیں, جو ابھی جس کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ فیوچر میں بھی ہے کہیں, کیونکہ آپ تو ناؤ میں آ چکے ہیں نا, آپ اگلا بھی دیکھ سک رہے ہیں. تو بہرحال یہ بہت بڑی بات ہے جو شیخ جنید البغدادی نے کی ہے. اچھا داس صاحب فرماتے ہیں اب یہ جب کال پیش کیا جاتا ہے کہ صوفی نہ کوئی غم کرتا ہے, نہ کوئی امید ہے, نہ کوئی خوف ہے, تو اس سے لوگوں میں, کامنرز میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ولی کو خوف یا امید نہ ہو تو یقینی طور پر وہ اپنی آخرت سے مطمئن ہو جائے گا. یہ وہی کل والی بات, کل بھی دادا صاحب نے پارشلی یہ کی تھی کہ اگر ولی کو یہ پتہ چل جائے کہ وہ ولی ہے تو پھر وہ عمل کیوں کرے؟ وہ تو کہے کہ میں آئی ایم سیکیور, مجھے آخرت کی فکر نہیں کرنی چاہیے. تو لوگوں نے یہی کہا کہ دیکھیں اگر ولی کو خوف نہیں ہے, غم نہیں ہے, امید نہیں ہے, تو پھر تو وہ اپنی آخرت سے سیکیور ہو گیا, تو وہ تو آخرت سے بے پرواہ ہو جائے گا, پھر وہ تو عمل نہیں کرے گا. اب داتا صاحب اس ڈیبیٹ کو فائنلی ریزالو کرنے لگے. کیا صوفی اپنی عاقبت سے امن میں ہوتا ہے یا اپنی عاقبت کے بارے میں غور و خوض کرتا ہے؟ تو داتا صاحب فرماتے ہیں عوام کو اس کال سے یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ جب ولی کو نہ خوف اور امید ہو اور نہ غم تو ضرور وہ اپنی عاقبت سے مطمئن ہوگا. حالانکہ صوفی کو اس میں بھی امن حاصل نہیں ہوتا, کیونکہ امن غیب کے نہ دیکھنے اور موجودہ وقت سے منہ موڑنے کی وجہ سے ہوتا ہے. اور یہ ان لوگوں کی صفت ہے جو اپنی بشریت کو دیکھتے اور کسی صفت سے آرام نہیں پاتے, بلکہ حقیقت یہ ہے کہ خوف اور امید, امن و غم نفس سے تعلق رکھتے ہیں, اور جب نفس فانی ہو گیا تو رضائے الہی بندے کی صفت ہو گئی, اور جب رضائے الہی حاصل ہو گئی تو سب احوال حالات کے تبدیل کرنے والے اللہ تعالیٰ کی رویت و مشاہدہ میں درست ہو گئے, اور اپنے احوال سے اعراض ظاہر ہو گیا. تب ولایت دل پر ظہور پذیر ہو گئی اور اس کی حقیقت باطن پر واضح ہو گئی. یہ میں نے پورا پیرا پڑھ دیا, اب اس کو ہم ذرا ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں. شیخ جنید نے کال پیش کیا. شیخ جنید کے کال پہ لوگوں نے کہا کہ اس سے تو یہ لگتا ہے کہ
ولی جو ہے وہ اپنی آخرت سے بے فکر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. دادا صاحب نے کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ولی کو کبھی بھی وہ بے فکر نہیں ہوتا. کیوں وہ بے فکر نہیں ہوتا؟ کہ اس کو ایک کام کرنا ہوتا ہے. اسے امن کب حاصل ہوتا ہے؟ جب بندہ غیب کو نہ دیکھے اور موجودہ وقت سے اعراض کر پائے. آپ کی یہ جتنی ابھی رک جائیں، یہ آپ کی جتنی بھی فیکلٹیز ہیں کہ میں رب تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں، میں نہیں دیکھ رہا، میں عاقبت سے امن میں ہوں، میں عاقبت سے خوف میں ہوں، یہ کس کی فیکلٹی ہے؟ یہ میرے نفس کی فیکلٹی ہے. ابھی میرا نفس آپریٹ کر رہا ہے. جب تک ولی کو یہ پتا چلتا رہتا ہے کہ اس کا نفس آپریٹ کر رہا ہے، تب تک وہ کبھی بھی عاقبت سے بے فکر نہیں ہو سکتا. اور داتا صاحب نے پہلے بھی ہمیں یہ بتایا ہے کہ نفس آپ کے مجاہدے سے نہیں کبھی بھی کانکر ہوتا. نفس کانکر ہوتا ہے رب تعالیٰ کے ایکشن سے، رب تعالیٰ کے فضل سے. اب ایک عام ولی ہے، وہ بھی یہی ڈیبیٹ کر رہا ہے کہ یار میں رب تعالیٰ کو دیکھ پا رہا ہوں، نہیں دیکھ پا رہا، میں اس دنیا سے منہ موڑ پا رہا ہوں، نہیں منہ موڑ پا رہا. تو یہ سارے وہی لوگ ہیں جن کی ابھی بشری نفسی فیکلٹی آپریٹ کر رہی ہے. لیکن جب یہ نفسی بشری فیکلٹی آپریٹ نہیں کرے گی تو اللہ تعالیٰ اس کے نفس کو جلا دیں گے، اور اس سٹیٹ میں یہ ڈیبیٹ ہی لفٹ ہو جائے گی کہ میں خوف میں ہوں، میں امن میں ہوں، میں غم میں ہوں، میں امید میں ہوں. کیونکہ اس سٹیٹ میں جب خدا تعالیٰ اس کے نفس کو جلا دیں گے، خدا اس کو جو بھی سٹیٹ دیں گے وہ سٹیٹ سے راضی ہو جائے گا. اور جب وہ سٹیٹ سے راضی ہو جائے گا تو یہ ساری ڈیبیٹس ہی ختم ہو جائیں گی کہ صوفی کیا عاقبت سے امن میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. ان جملوں کو اب ہم دوبارہ پڑھتے ہیں اس ریفرنس کے ساتھ کہ ولی جب تک اس کا نفس اور اس کی ہیومن فیکلٹیز کام کرتی رہتی ہیں وہ امن میں کبھی بھی نہیں آ سکتا. لیکن جب خدا نے ان کے نفس کو مار دیا، خدا نے نفس کو اڑا دیا، جب خدا نے نفس کو اڑا دیا تو پھر آف کورس یہ ڈیبیٹ ہی یوز لیس اور کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جائے گی کہ میں عاقبت سے امن میں ہوں یا نہیں ہوں. کیونکہ پھر آپ رب تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن میں جائیں گے. اس کو ذرا دیکھیں، ان جملوں کو ہم دوبارہ دیکھتے ہیں. یہاں پہ ایک ٹائپوگرافیکل ایرر بھی ہے. انفیکٹ صاحب کہہ رہے ہیں عوام کو اس قول سے یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ جب ولی کو نہ خوف اور امید ہو اور نہ غم تو وہ ضرور اپنی عاقبت سے مطمئن ہوگا، حالانکہ اسے امن بھی حاصل نہیں ہوتا. کیونکہ امن، یہاں پہ غیب کے نہ دیکھنے لکھا ہوا ہے، نہ از دا ٹائپوگرافیکل ایرر. امن غیب کے دیکھنے اور موجودہ وقت سے اعراض کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے. آپ کو امن کب حاصل ہوگا؟ جب آپ غیب میں رب کو دیکھ سکیں گے اور اس دنیا سے منہ موڑ لیں گے. تو بندہ رب کو کب دیکھتا ہے؟ جب رب تعالیٰ اس کو دکھاتے ہیں. اچھا جی، اب یہ دیکھیں دوبارہ سے کوشش کرتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ فضل کریں اور داتا صاحب کی نظر عنایت ہو اس آرگومنٹ کو ہم سمجھ لیں. ہم ویسے آرگومنٹ کو پیرافریز والے لیول پر ہم نے سمجھ لیا ہوا ہے، لیکن ہم داتا صاحب کے فقرہ بائی فقرہ ریزننگ کو کوشش کر رہے ہیں کہ ہم وہاں تک کوئی جا سکیں. داتا صاحب فرما رہے ہیں کہ عوام کو اس قول سے یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ جب ولی کو نہ خوف اور امید ہو اور نہ غم تو وہ ضرور اپنی عاقبت سے مطمئن ہوگا. جب اس پہ کوئی فیوچر اور غم اور وہ نہیں ہے تو وہ آخرت سے بھی مطمئن ہے، کوئی خوف نہیں ہے اس کو آخرت کا بھی. صاحب کہتے ہیں حالانکہ اسے امن بھی حاصل نہیں ہوتا. ولی حالانکہ ولی ریسلس ہی رہتا ہے. اور یہ کس ولی کی بات ہو رہی ہے؟ جو ابھی بگنر ہے، وہ ریسلس رہتا ہے. کیونکہ امن غیب کے دیکھنے
اور موجودہ وقت سے اعراض کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے. امن بندے کو کب حاصل ہوتا ہے کہ بندے کی توجہ رب پہ چلی جائے اور اس دنیا سے وہ منہ موڑ لے. امن اس کو تب ملتا ہے. لیکن یہ میری کیلکولیشن کہ میں ابھی رب کو نہیں دیکھ پا رہا اور میں دنیا کو دیکھ پا رہا ہوں, یہ بھی تو ایک کیلکولیشن ہے نا میری. اور یہ کیلکولیشن کیا بتا رہی ہے؟ یہ ان لوگوں کی صفت ہے جو اپنی بشریت کو دیکھ پا رہے ہیں. ابھی ان کی بشریت قائم ہے, لیکن ہاں یہ بہتر لوگ ہیں کیونکہ یہ رب کے راستے پہ چلنا چاہ رہے ہیں. جیسے داتا صاحب نے مجاہدے کے چیپٹر پہ بھی 2 طرح کے مجاہدے بتائے تھے. ایک ان لوگوں کا مجاہدہ جو بگنرز ہیں اور ایک ان لوگوں کا مجاہدہ جو اوپر جا چکے ہوئے ہیں. تو بگنر بھی مجاہدہ کرتا ہے کہ مجھے نفس سے پناہ مل جائے, ملتی نہیں ہے اس کو, لیکن سٹارٹ وہ مجاہدے سے ہی کرتا ہے. تو داتا صاحب کہہ رہے ہیں یہ ان لوگوں کی صفت ہے جو اپنی بشریت کو دیکھتے اور کسی صفت سے آرام نہیں پاتے. پیچھے سے پھر دیکھیں, امن غیب کے دیکھنے اور موجودہ وقت سے اعراض کرنے سے حاصل ہوتا ہے. اور یہ صفت کون سی ہے؟ بشریت کی. اور یہ کون سے والے بشر ہیں؟ جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے اطمینان نہیں حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ اچھے لوگ. لیکن ریالٹی یہ ہے, حقیقت یہ ہے کہ خوف اور امید, امن و غم, یہ تو نفس سے تعلق رکھتے ہیں. یعنی جب میں یہ کہہ پا رہا ہوں کہ یار میں رب کو نہیں دیکھ پا رہا, میں دنیا کو دیکھ پا رہا ہوں, یا اللہ مجھے رب دکھا دے اور دنیا سے میرا منہ دوسری طرف کر دے, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ابھی میری ہیومن فیکلٹیز چل رہی ہیں, اور جو ہائیسٹ لیول ہے اللہ والوں کا اس میں یہ ساری فیکلٹیز تو گیو اپ کر دینی ہے. خوف اور امید, امن و غم, یہ تو نفس سے تعلق رکھتے ہیں. تو جب نفس فانی ہو گیا, اور نفس کو فانی کون کرے گا؟ دادا صاحب نے پچھلے چیپٹر میں بتایا, اللہ تعالیٰ. تو رضائے الہی بندے کی صفت ہو گئی. اب جب رضائے الہی بندے کی صفت ہو جائے, اللہ کہے دنیا کو دیکھو, ہم دنیا دیکھ لیں گے. اللہ کہے آسمانوں کو دیکھو, آسمان دیکھ لیں گے. تب یہ کیلکولیشن تو نہیں کر رہے ہوں گے نا کہ یا اللہ غیب دکھا دے, ہم تو دنیا دیکھ رہے ہیں. جب آپ راضی برضا ہو جائیں گے تو پھر تو یہ ڈیبیٹ ہی اٹھ جائے گی نا, ہم کیا چاہتے ہیں. جب نفس فانی ہو گیا تو رضائے الہی بندے کی صفت ہو گئی, اور جب رضائے الہی حاصل ہو گئی تو سب احوال, حالات کے تبدیل کرنے والے اللہ تعالیٰ کی رویت مشاہدہ میں درست ہو گئے. وہ کہہ رہے ہیں جب اللہ کی رضا مل گئی تو پھر بندہ کریٹر کے نظاروں میں چلا جاتا ہے. بندہ کریٹر کے نظاروں میں ہو تو یہ ڈیبیٹ کرے گا کہ میں عاقبت سے امن میں ہوں یا دنیا سے امن میں ہوں. یہ تو ڈیبیٹ ہی لفٹ ہو گئی اس کی. اب جب رضائے الہی حاصل ہو گئی تو سب احوال اور حالات کے تبدیل کرنے والے اللہ تعالیٰ کی رویت و مشاہدہ میں درست ہو گئے, اور اپنے احوال سے اعراض ظاہر ہو گیا. یہ بندے کا اپنا حال تھا نا, وہ چاہتا تھا کہ وہ امن میں چلا جائے, لیکن جب اس کو رب مل جائیں گے تو یہ حال بھی اس کا ختم ہو جائے گا, یہ سوچ بھی ختم ہو جائے گی کہ میں امن میں جاؤں یا نہ جاؤں. تو اپنے احوال سے اعراض ظاہر ہو گیا, تب ولایت دل پر ظہور پذیر ہو گئی, اور ولایت کی حقیقت باطن پر واضح ہو گئی. داتا صاحب یہ فرما رہے تھے, اب یہ ذرا اس کو اگر 1 منٹ کے لیے دیکھ لیں. شیخ جنید البغدادی نے کہا ولی نہ کوئی امید رکھتا ہے, نہ کوئی غم رکھتا ہے, نہ کوئی فیوچر ہے, وہ تو ناؤ میں ہوتا ہے, پریزنٹ میں ہوتا ہے. لوگوں نے کہا کہ اس کا تو یہ مطلب ہے کہ وہ عاقبت سے امن میں ہو. تو داتا صاحب نے یہ سمجھایا کہ جو بندہ اس ڈیبیٹ میں پھنسا ہوا ہے نا کہ میں عاقبت میں امن میں چلا جاؤں, عاقبت میں جنت میں چلا جاؤں, وہ اصل میں ولی نہیں ہے. جو ولی ہے وہ اس ڈیبیٹ سے بہت آگے جا چکا ہوا ہے, کیونکہ وہ رویت رب میں ہے, اور رویت رب کے درجے میں یہ ڈیبیٹ کرنا کہ مجھے جنت دے دے, مجھے جنتی نہریں دے دیں, یہ مشاہدے کی بریچ ہے, یہ مشاہدے کی بلاسفمی ہے. تو جن بندوں کی یہ ڈیبیٹ ہے, جو بندے یہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ جی ولی
آخرت سے امن میں ہے یا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے ان کا دماغ کی فیکلٹی چل رہی ہے نا، تو ان کے لیے ولی حالت امن میں نہیں ہوتا. جو بندے یہ کیلکولیشن کر پا رہے ہیں کہ ولی حالت امن میں ہے عاقبت سے یا نہیں، جن کی اپنی دماغ کی فیکلٹی چل رہی ہے، اس درجے کے ولی حالت امن میں نہیں ہوتے. کیونکہ حالت امن میں رہنے کے لیے غیب پر توجہ اور دنیا سے توجہ ہٹانی پڑتی ہے، اور وہ تب ہوتا ہے جب اللہ کا ظہور ہوتا ہے، مشاہدہ ہوتا ہے. اور جب اللہ کا ظہور ہوتا ہے تو یہ ڈیبیٹ ہی ختم ہو جاتی ہے، پھر یہ ڈیبیٹ ہی نہیں رہتی. داتا صاحب کہہ رہے ہیں پھر اس کو عاقبت کی بھی ریئلائزیشن نہیں ہوگی نا. پھر تو دیکھیں ڈیبیٹ کون کر رہا ہے، عاقبت سے امن ہے یا نہیں، جس کی اپنا نفس اور اپنی ساری فیکلٹیز اس کی چل رہی ہیں، فیکلٹیز آف کیلکولیشن. لیکن جب بندہ رب تعالیٰ کے مشاہدے میں ہوگا تو سب سے پہلے تو وہ فیکلٹیز آف کیلکولیشن ہی کو تو چھوڑے گا. وہ کوشش ہم نے یہ کی ہے کہ دادا صاحب کے جملہ ب جملہ جو ان کی ریزننگ ہے اس تک ہم پہنچیں. اب اللہ تعالیٰ آگے کرم کرے ہم پہ. اگلا آرگومنٹ، اگلی ڈیبیٹ یہ ہے. اچھا دیکھیں، یہ جب میرا بھی بچپنا تھا، ویسے تو اس دن کاشف صاحب بڑی مزے کی بات کر رہے تھے، ایک آپ کی طبعی عمر ہوتی ہے اور ایک آپ کی اسپریچول عمر ہوتی ہے. تو کچھ نوجوان جو ہوتے ہیں ان کی اسپریچول عمر 70 سال ہوتی ہے، کچھ بوڑھے ہوتے ہیں ان کی اسپریچول عمر 10 سال ہوتی ہے. ہم وہ نکمے ہیں جن کی طبعی عمر بھی کم ہے اور اسپریچول عمر بھی 5 سال ہے، 4 سال ہے، 3 سال. تو جو لوگ یہ کہتے تھے کہ داتا صاحب کی کتاب بہت بڑی ہے، جب ہم نے یہ کتاب نہیں پڑھی تھی تو ہم بھی یہ کہتے تھے کہ یہ ایسی باتیں ہی ہیں. یہ جو پلیٹو لوگ ہیں، ان لوگوں نے جو تھیریز دے چکے ہیں، گریک فلاسفر، وہ مسلم لوگوں نے کہاں دینی ہے. لیکن جیسے ہی اس کتاب کو ہم پڑھتے ہیں تو وہ سارے جملے جو ہیں وہ گھومتے ہیں. خاص طور پہ پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کے جملے گھومتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی اس کتاب میں ایگزیکٹیچیوڈ بہت ہے. آپ کو کسی بھی آرگومنٹ کا جو ایگزیکٹ ہے نا، وہ داتا صاحب ایگزیکٹ آپ کو دے دیں گے. اور داتا کا کوئی اسٹوڈنٹ ہو اور وہ پھر لائن سے ادھر ادھر ہو جائے تو پھر وہ اپنے آپ کو کہے، داتا صاحب کو نہ کہے وہ، کیونکہ انہوں نے ایک آرگومنٹ کے جتنے پاسبل ڈائمینشنز تھے ساری رکھ کے ساروں کا پھر آپ کو جس دے کے اس ڈیبیٹ کو ریزالو کر دیا اور کہا یہ ہے اصل میں. تو اب دیکھیں یہ ڈیبیٹس ہمارے ذہن میں بھی شاید نہ ہوتی جو اب یہاں پہ ہو رہی ہیں. اب ڈیبیٹ یہ ہو رہی ہے کیا ولی کو مشہور ہونا چاہیے یا ولی کو گمنام ہونا چاہیے. ہماری بھی یہ ایک ڈیبیٹ ہے مشہور. ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ جو بیچارے مشہور ہیں وہ سارے فارغ ہیں. ہو سکتا ہے وہ فارغ نہ ہو اور جو گمنام ہے وہ اصل میں فارغ ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے. تو اب یہ ایک ڈیبیٹ ہے کہ کیا یہ ولی کی کنڈیشن ہے، کوئی نیسسری پری ریکوزٹ ہے کہ وہ مشہور شہرت بھی ہو یا گمنام ہو، کیا ہونا چاہیے، واٹ از دا ڈیزائرڈ اسٹیٹ. داسا فرماتے ہیں، حضرت ابو عثمان مغربی رحمۃ اللہ علیہ، مغرب جو ہے موروکو کو کہتے ہیں، یہ موروکن سینٹ ہے. حضرت ابو عثمان مغربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ولی لوگوں میں مشہور تو ہوتا ہے لیکن مفتون نہیں ہوتا. مفتون فتنے میں ڈالا ہوا. فتنہ کو اگر بالکل ہم عام ایک اس کی ٹرانسلیشن کہیں تو کہیں ٹیسٹ میں نہیں وہ ڈالا جاتا. فتنے کی کئی ٹرانسلیشنز ہو سکتی ہیں. کیوس بھی فتنے کو کہہ سکتے ہیں. نیگیٹیوٹی بھی ایک لیول پہ فتنہ ہے. یعنی اگر کوئی شخص فیمس ہو تو عام طور پہ فیم کے ساتھ ایک ایروگنس بھی پیدا ہوتی ہے نا، وہ ایروگنس اس کا فتنہ ہے، اس شہرت کا، اس کی وہ نیگیٹیوٹی ہے. تو حضرت ابو عثمان مغربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ولی لوگوں میں مشہور تو ہوتا ہے لیکن مفتون نہیں ہوتا. یعنی اس فیم کی سے جو نیگیٹیوٹی آ سکتی ہے، پاسبل نیگیٹیوٹی، وہ اللہ اس کو آزاد کر دیتے ہیں اس سے، اور اس ٹیسٹ میں وہ نہیں پڑتا، اس فیم کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے.
دوسرے صاحب فرماتے ہیں، دا صاحب کہہ رہے ہیں ولی پوشیدہ ہوتا ہے اور عام لوگوں میں مشہور نہیں ہوتا. دا صاحب فرماتے ہیں یہ بات کہ ولی مشہور نہیں ہوتا کیونکہ اس کی شہرت میں فتنہ ہوتا ہے، یعنی ایک آرگومنٹ یہ ہے کہ ولی اس لیے مشہور نہیں ہوتا کیونکہ فیم ایک نیگیٹیوٹی لے کے آتی ہے. اس کے جواب میں حضرت ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر کوئی سچا ولی لوگوں میں شہرت پائے تو اس پر کوئی حرج نہیں. ولی ہو سچا تو اس کا فیم اس کے لیے کبھی بھی باطل یا نیگیٹیوٹی کا باعث نہیں ہوگا، وہ ہے ہی سچا. اگر کوئی سچا ولی لوگوں میں شہرت پائے تو اس پر کوئی حرج نہیں کیونکہ فتنہ جھوٹ میں ہوتا ہے اور جھوٹا ولی نہیں ہو سکتا. جھوٹے میجیشنز ہو سکتے ہیں، عامل ہو سکتے ہیں، استدراجی قوتوں کے مالک ہو سکتے ہیں، وہ سارے ہو سکتے ہیں، ولی نہیں ہو سکتے. تو یہ آرگومنٹ کہ ولی مشہور نہیں ہوتا کیونکہ اس کی شہرت میں فتنہ ہوتا ہے، اس کے جواب میں جناب ابو عثمان نے کہا اگر کوئی سچا ولی لوگوں میں شہرت پائے کوئی حرج نہیں کیونکہ فتنہ جھوٹ میں ہوتا ہے اور جھوٹا ولی نہیں ہو سکتا اور نہ کرامت کا اظہار جھوٹے کے ہاتھ پر ممکن ہے. پس ایسی صورت میں چاہیے کہ فتنہ اس کے حال سے ساکت ہو جائے. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں جب بندہ ولی سچا ہے اس کی کرامات بھی سچی ہوں گی تو فتنہ ایبارٹ ہو جائے گا، اس کے ساتھ ہوگا ہی نہیں، وہ نیگیٹو ہوگا ہی نہیں، آپ کو خود پتہ چل جائے گا، اس کا اورا آپ کو بتا دے گا کہ یہ ولی ہے یا نہیں ہے. دا صاحب کہہ رہے ہیں اچھا دا صاحب اس ڈیبیٹ میں ابھی بہت زیادہ نہیں، ایک اس کو ایک لوز سا کنکلوژن بھی دے رہے ہیں دا صاحب ابھی. دراصل ان دونوں اقوال کا تعلق اس اختلاف سے ہے کہ ولی اپنے آپ کو نہیں پہچانتا کہ وہ ولی ہے، کیونکہ اگر پہچان لے تو وہ مشہور ہو جائے اور اگر نہ پہچانے تو فتنے میں ڈالا جائے، اور اس کی شرح بہت طویل ہے. دا صاحب کہہ رہے ہیں یہ جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے نا یہ اصل میں وہ پچھلی ڈیبیٹ کا ہی پارٹ ہے جس میں نے خود دا صاحب نے بتایا تھا کہ 4000 اولیاء اللہ وہ ہیں جن کو خود نہیں پتا کہ وہ ولی ہیں یا نہیں ہیں، اور سینئر اولیاء اللہ کو پتا ہے کہ وہ ہیں. تو یہ جو دو ڈیبیٹس اب ہو رہی ہیں کہ کیا ولی کی شہرت ہونی چاہیے یا ولی کو گمنام ہونا چاہیے، اصل میں یہ اسی ڈیبیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اب یہ آرگومنٹ یہاں پہ روکا، دا صاحب نے آگے دیکھیں. میں نے حکایات میں دیکھا ہے کہ حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آدمی سے فرمایا کہ کیا تو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء میں سے ایک ولی تو ہو جائے؟ اس نے کہا ہاں میں چاہتا ہوں. حضرت ابراہیم بن ادھم نے کہا نا تجھے ولی بناتے. You want to be a wali? And I go, yeah man, bring it on. حضرت ابراہیم بن ادھم نے جب پوچھا ہاں بھی ولی بننا چاہتا ہے، اس نے کہا چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا دنیا اور آخرت کی کسی چیز کی رغبت نہ کر، اپنے نفس کو اللہ کے لیے بالکل خالی کر دے اور اپنی توجہ حق تعالیٰ کی طرف لگا دے. 3 کام انہوں نے کہا کہ یہ کر لو تو میں تمہیں ابھی یہ لو پروانہ ولایت. ہاں دنیا اور آخرت کی کسی چیز کی رغبت نہ کر. چیزیں یہاں کی ہوں چیزیں وہاں کی ہوں وہ رب نہیں ہے، وہ کریٹڈ ریالٹی ہے. ہائر لیول کی کانشسنس میں دنیا جتنی اچھی یا بری ہے جنت کا خیال بھی اتنا ہی اچھا ہے. رب کے خیال کے مقابلے میں جنت کا خیال ادنا ہے، رب کا خیال بلند ہے. رب سے دیدار کی ارج وہ زیادہ بڑی ارج اور زیادہ بڑی وہ ایک سٹیشن والی بات ہے. تو حضرت ابراہیم بن ادھم نے کیا کہا؟ دنیا اور آخرت کی کسی شے کی طرف رغبت نہ کر، راغب نہ ہو. اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل خالی کر دے. اس پہ بھی جنید بغدادی کا ایک وہ قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ولی بننا ہے تو 3 سٹیجز ہیں. پہلی سٹیج ہے تخلی،
خالی کر دے. پھر تحلی, دوستی کر لے, پھر تجھے ملے گی تجلی رب کی. تخلی, تحلی, تجلی. تو ابراہیم بن ادہم بھی وہ بتا رہے ہیں. ابراہیم بن ادہم کہہ رہے ہیں اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل خالی کر دے اور اپنی توجہ حق تعالیٰ کی طرف لگا دے. اپنی کانشسنس کو گاڈ کانشسنس کر لو. اب داتا صاحب اس کی ایکسپلینیشن کریں گے, اور یہ جو داتا صاحب کی ایکسپلینیشن ہے نا, اوئے ہوئے 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 کمال. داتا صاحب کہہ رہے ہیں کیونکہ دنیا کی طرف رغبت کرنا اللہ تعالیٰ سے منہ موڑ کر ایک فانی چیز کی طرف رغبت کرنا ہے. تو دنیا تو بیچاری ویسی فارغ ہے نا, فانی. اس کو اللہ نے فنا کے پرنسپل پہ بنایا. اللہ نے بتا دیا ہے آلریڈی کہ اس نے نہیں رہنا کبھی بھی. یہ اینڈ پہ فنا ہے, القاریا ما القاریا, اینڈ اس کا فنا ہے. پیرشبل, ٹو این ایکسٹینڈ ڈسپوزیبل. تو دا صاحب فرما رہے ہیں کہ دنیا کی طرح رغبت کرنا تو بڑا ہی ادنا سودا ہے نا, گھٹیا سودا ہے. اللہ سے منہ موڑ کر پیرشبل کی طرح رغبت کرنا بہت بری بات ہے. اچھا, عقبہ کی طرف رغبت کرنا, عقبہ آخرت, عقبہ کی طرف رغبت کرنا مولا سے منہ موڑ کر ایک باقی چیز کی طرف رغبت کرنا ہے. جو آخرت ہے وہ فانی نہیں ہے, آخرت نے ہمیشہ رہنا ہے, وہ باقی ہے. آخرت دنیا سے ان معنوں میں سپیریئر ہے کہ آخرت کے جو معاملات ہیں, جنت اور جہنم, وہ اللہ نے بقا کے پرنسپل پر بنائے ہیں. دنیا اللہ نے فنا کے پرنسپل پر بنائی ہے. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں اگر اللہ سے منہ موڑ رہے اور دنیا کی طرف منہ لگا رہے ہو تو بہت ہی گھٹیا بات کی تم نے, کہ اللہ کو چھوڑ کر ایک فانی چیز میں دل لگایا ہے. اچھا, پھر دادا صاحب یہاں پہ بس نہیں کر رہے کہ اللہ کو چھوڑ کر ایک باقی چیز پر نظر دوڑا دی ہے. آخرت چاہے باقی ہی کیوں نہ ہو, ہے تو ایک چیز نا, کریٹڈ ریالٹی ہے نا, کریٹر تو نہیں ہے. باقی صحیح, لیکن وہ باقی بھی اتنی ہی ہے جتنی فانی امپورٹنٹ ہے. وہ ایک لیول پہ چیز ہی ہے, کریٹڈ ہی ہے. عقبہ کی طرف رغبت کرنا, مولا سے منہ موڑ کر ایک باقی چیز کی طرف رغبت کرنا ہے. اچھا, آپ دیکھیں, اب داتا صاحب دونوں رغبتوں کو سمجھائیں گے, دونوں رغبتوں کو سمجھائیں گے. جب فانی چیز کی طرف سے منہ موڑے گا تو فانی چیز تو فنا ہو جائے گی اور وہ منہ موڑنا بھی فنا ہو جائے گا. جب آپ دنیا سے منہ اللہ کی طرف کریں گے تو دنیا ایک فانی چیز تھی اور دنیا نے الٹیمیٹلی فنا ہو جانا ہے, تو الٹیمیٹلی آپ کا اس کی طرف منہ موڑنا بھی فنا ہو جانا ہے. آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑنی منہ موڑنے کی, کیونکہ اس نے تو فنا ہی ہو جانا ہے. Are we all on the same page? فانی نے فنا ہو جانا ہے. فانی پر توجہ تب تک ہے جب تک وہ ایگزسٹ کرتی ہے. ہم نے کوشش کر کے رب کی طرف توجہ کی, فانی فنا ہو گئی, تو اب دنیا سے منہ موڑنے کی بھی ضرورت نہ رہی کیونکہ وہ فنا ہی ہو گئی ہے. تو ہمارا منہ موڑنا بھی اب یوز لیس اور کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. ہمارا منہ موڑنا دنیا سے بھی فنا ہو گیا, ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ وہ چیز ہی نہیں ہے جس سے منہ موڑنا تھا, وہ رہی نہیں. جب باقی چیز کی طرف سے اعراض ہوگا, اب آخرت ایک باقی چیز ہے جس نے رہنا ہے, اور ہمیں کیا کہا جا رہا ہے, اس سے بھی منہ موڑ لو. جب باقی چیز کی طرف سے اعراض ہوگا تو بقا پر فنا روا نہیں, اس لیے اس کے اعراض پر بھی فنا روا نہ ہوگی. نہیں, اچھا نہیں تو روکے نا, گئے نہیں. اعراض کہتے ہیں منہ موڑنے کو. دیکھیں سمپل, دادا صاحب نے بڑی سمپل مگر پوئٹنگ انداز میں ہمیں ایک بات بتائی ہے. ان کا بیسک پرنسپل کیا ہے, توجہ رب پہ ہونی چاہیے ہمیشہ, توجہ رب پہ. یہ تو پرنسپل ہے, سمجھ آ گئی. بس صرف ہم داتا صاحب کی ریزننگ کی بیوٹی کو اس وقت سمجھنا چاہ رہے ہیں,
آرگومنٹ کو ویسے ہمیں سمجھ آ گیا جو وہ فرما رہے ہیں، لیکن ان کی ریزننگ کی بیوٹی. صاحب کہہ رہے ہیں کہ دنیا تھی فانی اور ہم دنیا سے اعراض کرنا چاہ رہے تھے. اعراض کرنے کا مطلب ہے منہ موڑنا. دنیا سے ہم نے منہ موڑا نا، خدا کی طرف کیا، دنیا پیچھے سے فنا ہو گئی. اب ہمیں منہ موڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ دنیا تو وہاں پہ ہے ہی نہیں. اب تو منہ موڑنا بھی ہمارا فنا ہو گیا. اب آخرت ایک باقی چیز ہے اور باقی چیز فانی نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو باقی چیز سے ہم نے اعراض کرنا ہے، جو ہم نے منہ موڑنا ہے، وہ بھی ہمیشہ باقی رہے گا. ہم نے ہمیشہ ہی اعراض کرنا ہے اس سے. وہ آرگومنٹ تو سمجھ گئے ہیں آپ. آخرت کیوں نہیں، دیکھیں نا، ایک منٹ رکیں. ہمیں یہ سمجھ آ گئی ہے کہ دنیا آخرت سے اعراض کر رہے ہیں. ہم داتا صاحب کی لائن آف ریزننگ کو صرف انڈرسٹینڈ کریں. داتا صاحب یہ کہہ رہے ہیں، سن لیں پہلے. داتا صاحب کہہ رہے ہیں، ان کا جملہ پڑھتے ہیں پھر دوبارہ دیکھتے ہیں. جب باقی چیز کی طرف سے اعراض ہوگا، اعراض منہ موڑا جائے گا، تو بقا پر تو فنا روا نہیں. فنا روا نہیں یعنی فنا جائز نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت نے ہمیشہ رہنا ہے. تو ہمارے اس ایکشن آف منہ موڑنے پر بھی فنا روا نہ ہوگی. ہمیشہ ہی آخرت سے منہ موڑتے رہنا ہے ہم نے، کیونکہ وہ تو ہے نا، اس نے تو رہنا ہی ہے. تو ہمارے پر بھی یہ لازم ہے کہ ہمیشہ اس سے پرہیز کریں. کشف المحجوب کہ جنت سے ہمیشہ کا پرہیز ہے، دنیا سے تو ٹیمپرری پرہیز تھا. اگر دیدار رب چاہیے تو نہیں، یہ آرگومنٹ تو سمجھ آ گیا، لیکن آپ نے داتا صاحب کی اس لائن کی بیوٹی کو تو اپریشیٹ کریں. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب باقی چیز کی طرف سے اعراض ہوگا تو بقا پر فنا جائز نہیں، بس اس کے منہ موڑنے پر بھی فنا جائز نہ ہوگی. یعنی اب ہمیشہ کا منہ موڑنا ہمارے پر لازم ہو گیا. کشف المحجوب نہ پڑھتے تو جنتی حوریں مل سکتی تھی. اب پرہیز. اچھا، دا صاحب کہہ رہے ہیں فائدہ اس کا کیا ہے؟ فائدہ اس کا یہ ہے، فائدہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دنیا اور عقبہ کے بدلے ہرگز نہ چھوڑے گا. اللہ کو نہیں چھوڑے گا ایسا بندہ. وہ دنیا اور عقبہ کی قیمت پر رب کو چھوڑ دے گا، ایسا نہیں ہوگا کبھی بھی. اور آپ نے فرمایا ہے، یعنی حضرت ابراہیم بن ادھم نے، کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی دوستی کے لیے فارغ کر دے، خالی کر دے، اور دنیا و عقبہ کو اپنے دل میں کوئی راہ نہ دے، اور اپنی دلی توجہ حق تعالیٰ کی طرف رکھے. جب یہ اوصاف تیرے اندر موجود ہوں گے تو تو ولی ہو جائے گا. یعنی یہ نہ کرنے والی گلا ہی دینا. پھر صاحب کہہ رہے ہیں فائدہ اس کا یہ ہے، یہ ساری بات بتائی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو دنیا اور عقبہ کے بدلے ہرگز نہ چھوڑے گا. یعنی دنیا اور آخرت کی قیمت پر اللہ کو نہیں چھوڑے گا. یعنی آپ نے فرمایا ہے، حضرت ابراہیم بن ادھم نے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی دوستی کے لیے فارغ کر دے اور دنیا و عقبہ کو اپنے دل میں کوئی راہ نہ دے، اور اپنی دلی توجہ حق تعالیٰ کی طرف رکھے. جب یہ اوصاف تیرے اندر موجود ہوں گے تو ولی ہو جائے گا. اگلے دن میں ڈاکٹر قادری کا کسی نے کلپ بھیجا، بڑا خوبصورت تھا کلپ، معروف الکرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رحمۃ اللہ علیہ. معروف الکرخی کو 2 بیعتیں ملی تھیں، امام رضا کے مرید تھے اور حضرت سری سختی کے مرید تھے. جتنے بڑے بڑے سلسلے ہیں وہ ان کے اوپر آگے کامن ہوتے ہیں، پھر وہ جاتے ہیں آگے. معروف الکرخی بہت بڑی پرسنالٹی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کسی نے خواب میں دیکھا معروف الکرخی کو اور ان کا حال بتایا کہ معروف الکرخی جب سے جنت میں آئے ہیں تو انہوں نے جنت پہ ایک نگاہ بھی نہیں ڈالی. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ یہ میرا وہ بندہ ہے، جب دنیا میں رہا تو اس کے اوپر ایک ہی کیفیت تھی کہ دیدار ہی طلب کرتا تھا اور کچھ طلب نہیں کرتا تھا. دنیا کی کوئی نعمت کچھ طلب ہی نہیں کیا، انہیں جنت کی بھی کوئی طلب ہی نہیں کی. تو خاص طور پہ اس کے لیے
اس جہاں پر یہ اس کا پیلس ہے وہاں کے پردے ہٹا کے وہ صرف دیدار رب ہی کر رہے ہیں, وہاں پہ یوں ہے وہ, اور وہ پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے ہیں وہ یوں ہی ہیں, وہ نیچے دیکھ ہی نہیں رہے, اور رب تعالیٰ کے دیدار میں گم ہے. تاسا فرماتے ہیں حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دفعہ لوگوں نے پوچھا کہ ولی کسے کہتے ہیں, تو آپ نے فرمایا ولی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے امر و نہی پر صابر ہو. امر ڈوز کو کہتے ہیں, نہیں ڈونٹس کو کہتے ہیں, اس لیے کہ جس کے دل میں محبت الہی زیادہ ہو اللہ تعالیٰ کا حکم اس کے دل پر زیادہ باعظمت ہوتا ہے اور اس کی منع کردہ چیزوں سے وہ زیادہ دور ہوتا ہے. نیز آپ سے روایت کی جاتی ہے کہ آپ نے فرمایا ایک دفعہ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ فلاں شہر میں ایک ولی ہے. بایزید بسطامی فرماتے ہیں میں اٹھا اور اس کی زیارت کا ارادہ کیا. جب میں اس کی مسجد میں پہنچا تو وہ اپنے گھر سے باہر نکلا اور مسجد میں قبلے کی طرف تھوک دیا. یہ دیکھ کر میں اسے سلام کیے بغیر وہاں سے واپس آیا. میں نے دل میں کہا کہ ولی کو چاہیے کہ اپنے اوپر شریعت کی حفاظت لازم کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے حال کو اپنی نگاہ میں رکھے, اور اگر یہ آدمی ولی ہوتا تو حرمت قبلہ کو محفوظ رکھتے ہوئے اس کی طرف تھوک نہ پھینکتا اور صحت کرامت کے پیش نظر اس کے حق کی رعایت کرتا. آپ نے فرمایا کہ اسی رات میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے بایزید جو عمل تو نے کیا اس عمل کی برکتیں تیرے اندر پہنچ گئیں. اب یہ داتا صاحب نے جاتے جاتے اس مقام پر ایک چھوٹی سی اور کانورزیشن چھیڑ دی ہے, اور وہ کانورزیشن کیا ہے کہ یہ بڑی بڑی باتیں تو میں نے تمہیں بتا دی ہیں, عاقبت چھوڑ دو, دنیا چھوڑ دو, صرف رب کو دیکھو. تو اس کا اس دنیا میں لٹمس ٹیسٹ ہے, وہ یہ ہے کہ شریعت کا پورے طور پہ تمہیں پابند ہونا پڑے گا, کیونکہ اللہ کا حکم جو نہیں مانتا وہ کون سا کلیمنٹ ہے ولایت کا جو بیسکس ہی پوری نہیں کرتا. تو آپ کی جو یہاں پہ چھوٹی سی کانورسیشن داد صاحب کر رہے ہیں وہ شریعت کے حوالے سے ہے کہ آپ جب اس دنیا میں موجود ہیں تو واٹ از دا لٹمس ٹیسٹ. تو بایزید بسطامی کو کہا گیا کہ جی فلانی جگہ میں بہت بڑا ولی ہے. بایزید بسطامی نے کہا میں زیارت کرتا ہوں. بایزید بسطامی گئے, اس شخص نے ہو سکتا ہے انیڈورٹنٹلی یا ویسے کعبے کی طرف تھوک دیا. انہوں نے کہا یہ بندہ ولی نہیں ہے, کیونکہ اگر یہ واقعی ولی ہوتا تو یہ کعبے کی حرمت کا خیال رکھنے والا ہوتا. نہیں تو دادا صاحب پہلے بتا چکے ہیں. دیکھیں دادا صاحب کیا کہہ رہے ہیں, دادا صاحب کہہ رہے ہیں ولی اگر شہرت پا جائے تو کوئی حرج نہیں, لیکن ہر شہرت یافتہ ولی نہیں ہے. تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ ولی نہیں ہے کہ اس نے کعبے کی طرف تھوک دیا. اگر یعنی جب آپ ایک عام آدمی اگر تھوک دے غلطی سے, اس کو نہ پتا ہو شاید اللہ چھوڑ دیں اس کو, لیکن جب آپ ولایت کے کلیمنٹ ہیں تو پھر آپ کی چھوٹی غلطی پر آپ کی بڑی پوچھ ہوگی. یہی ہوتا ہے. اپنے قول و فعل کو ایک رکھنا چاہیے, ہاں, کسی مرتبے پہ فائز ہو جائیں تو چھوڑ لیں اپنے. وہ بایزید بسطامی کیا فرماتے ہیں, اسی رات مجھے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور انہوں نے کہا کہ تم نے یہ جو عمل کیا بایزید بسطامی کو, کہ اس کو چھوڑ دیا تم نے, تھوک والے شخص کو, اس سے تم نے میل ملاپ نہیں کیا, اس عمل کی برکتیں تیرے اندر پہنچ گئی ہیں. کہ تم نے ایک ایسے آدمی سے جو کہ کلیم کر رہا تھا اور کعبے کی حرمت کا خیال نہیں کر رہا تھا, تم نے اسے میل ملاپ کو کاٹا ہے, سیور کی ہے, تو اس عمل کی برکت تمہارے اندر آ گئی ہے. تو پھر تو میرا خیال ہے اس واقعے سے تو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ جو اولیاء اللہ بن رہے ہیں یا کلیمنٹ ہیں آج کل, جو کلیمنٹ ہیں آج کل, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کعبے کی طرف تھوکنا کیا اس سے بھی بڑے بڑے وہ نہیں, مطلب اگر ہم فقہ کی لینس سے دیکھیں یہ کوئی گناہ نہیں ہے غلطی سے اگر کسی کو نہیں پتا. یہ مطلب ایک وہی والی بات ہے نا, ایک بد اخلاقی کہہ لیں اس کو, مطلب اس کو نہیں پتا چلا, ادب کو اس نے بریچ کیا. لیکن ہمارے ہاں صوفیوں کے لبادے کے اندر جو کچھ کہا, جو کچھ عمل کیا جاتا ہے اور پھر ان کو ایک جماعت بھی میسر آ جاتی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ جوتے تو پھر آڈینس کو بھی پڑیں گے. اور دادا صاحب اس کتاب میں بھی لکھتے ہیں یہ کہ بایزید بسطامی کو کس عمل کی جزا ملی, کہ انہوں نے ایک ایسے بندے سے کنارہ کیا صرف, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی انہیں بشارت دی نا کہ تم نے ٹھیک کیا ہے.
تو ہم ان کو گلوریفائی کر رہے ہوتے ہیں, انہیں ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں. جج نہیں کرنا چاہیے نا, ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ججمنٹل ہم نہیں ہوتے, ہم خود بھی اتنے ہی برے ہیں, لیکن کم از کم کنارہ تو کریں نا. ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے کہ اگر ہمارے سامنے کوئی انورٹڈ کاماز میں کعبے کی طرف تھوک دے, انورٹڈ کاماز, تو پھر ادھر سے ہم نکل آئیں. وہی میں انورٹڈ کاماز کہہ رہا ہوں نا, میں انورٹڈ کاماز یہی کہہ رہا ہوں نا, کعبے میں تھوک دے یعنی بریکٹس میں آگے بلا 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 بلا, وہ اگر کر دے کوئی بھی عمل تو وہ ہم اس سے کنارہ تو کریں نا. تو خیر یہ سیکشن ختم ہو رہا ہے. تاسا فرماتے ہیں کہ جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بایزید جو عمل تو نے کیا اس عمل کی برکتیں تیرے اندر پہنچ گئیں, دوسرے روز میں اس درجے پر پہنچ گیا جس پر تم مجھے دیکھتے ہو. دوسرے دن فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب. تو وہ حضرت بایزید کسی مجاہدے کے تھرو نہیں پہنچے, ایک چھوٹی سی بد اخلاقی سے پیچھے ہٹ گئے کہ اس بندے سے میں نہیں ملنا کیونکہ اس نے کعبے کی بے حرمتی کی ہے, تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ کنگ بن گیا. یہ تاسب فرماتے ہیں میں نے سنا ہے کوئی شخص حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور پہلے بایاں پاؤں اس نے مسجد میں رکھا. یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا اس کو واپس بھیج دو, کیونکہ جو شخص خانہ خدا میں اندر آنا نہیں جانتا وہ ہمیں نہیں چاہیے. آپ یہ ایک سنت ہے کہ دایاں پیر آپ مسجد کے اندر پہلے کرتے ہیں, تو اولیاء اللہ کے ہاں اگر بایاں کوئی کر رہا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو نہیں ہم نے لینا, جائیں. یاشی ملحدین میں سے ایک گروہ نے, پتہ نہیں یہ دا صاحب کہہ رہے ہیں مولوی فیروز الدین صاحب کہہ رہے ہیں, ملحدین میں سے ایک گروہ نے, اللہ ان پر لعنت کرے, بریکٹ میں یہ لکھا ہوا ہے, اس بزرگ طریق سے کسی طرح تعلق پیدا کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ریاضت اور مجاہدہ اتنا چاہیے کہ بالآخر بندہ ولی ہو جائے, اور جب وہ ولی ہو گیا تو عمل کی ضرورت نہ رہی, اور یہ کھلی گمراہی ہے. دا صاحب کہہ رہے ہیں جس ولی کا میں نے آپ کو یہ تذکرہ بتایا ہے, لوگوں نے اسی ولی کے نام پر یہ کہہ دیا کہ جب بندہ ولی ہو جائے تو اس کے بعد عمل کی ضرورت نہیں رہتی, نمازیں ختم, انا الحق ہو جاتا ہے سب. یہ کھلی گمراہی ہے. حق تعالیٰ کے راستے میں کوئی ایسا مقام نہیں کہ جہاں اعمال کے ارکان میں سے کوئی رکن اٹھ جائے اور اس کی ضرورت نہ رہے. میں اپنے مقام پر انشاءاللہ اس کی پوری شرح بیان کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ, السلام علیکم یا انبیاء اللہ, السلام علیکم داتا صاحب, السلام علیکم حضرت عبد القادر جیلانی. حضرت عبد القادر جیلانی بات کر رہے ہیں اباؤٹ ہاؤ ٹو ریموو دا لو آف دس ورلڈ فرام یور ہارٹ. کیا کرنا چاہیے کہ اس دنیا کا لو, اس دنیا کی محبت آپ کے دل سے نکل جائے. کچھ گفتگو کے بعد ایک شخص نے آپ سے سوال کیا کہ میں اپنے قلب سے, اپنے دل سے دنیا کی محبت کس طرح نکالوں؟ تو آپ نے فرمایا دنیا کے اپنے بچوں اور مصاحبوں کے ساتھ انقلاب میں غور کر کہ یہ ان پر کیسی چالیں چلتی ہے. اس بات پہ غور کرو کہ یہ دنیا لوگوں پر, تمہارے ارد گرد لوگوں پر کس طرح سے چالیں چلتی ہیں اور ان کو کیپچر کرتی ہے, ان کے ساتھ کھیلتی ہے اور ان کو اپنے پیچھے دوڑاتی ہے. اس کے بعد ان کو درجہ بدرجہ ترقی دیتی ہے, یہاں تک کہ ان کو بہت سی مخلوق سے اونچا کرتی ہے اور لوگوں کی گردنوں پر ان کو قبضہ دلاتی ہے, اپنے خزانوں اور اپنے عجائبات کو ظاہر بھی کرتی ہے. پس ایسی حالت میں کہ وہ اپنی رفت, اپنے اختیارات اور اپنی خوش عیشی اور دنیا کو اپنا خادم بنا ہوا دیکھ کر مگن ہو جاتے ہیں کہ یکدم دفعتاً ان کو پکڑ کر قید کرتی ہے اور دھوکہ دے کر اس بلندی سے نیچے سروں کے بل پھینک دیتی ہے
کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے اور پارا پارا ہو کر ہلاک ہو جاتے ہیں، اور وہ کھڑی ان پر ہنستی ہے، اور شیطان اس کے پہلو میں کھڑا ہوا اس کے ساتھ ہنستا ہے۔ یہ ہے اس کا برتاؤ، یعنی دنیا کا برتاؤ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک بہت سے سلاطین اور بادشاہوں اور تونگروں کے ساتھ، کہ اس طرح اونچا اٹھاتی اور پھر نیچا دکھاتی ہے، کہ بڑی چلاک ہے یہ دنیا، پہلے تو سلولی اینڈ گریجولی آپ کو اپنی طرف بلائے گی، آپ کو چیزیں دے گی، درجہ بدرجہ آپ کو ترقی دے گی، پھر ایک پوائنٹ آئے گا کہ مخلوق کی نظر میں آپ کو اونچا دکھائے گی، کہ آپ کو اسٹیٹس، پوزیشن، ویلتھ، پاور آپ کو دے گی، اور لوگوں پہ آپ کو مسلط بھی کرے گی، کہ آپ کو ایک پاور فیل کرائے گی اپنی، اور پھر ایونچولی جو ہے جب آپ لیسٹ ایکسپیکٹ کر رہے ہوگے، جب آپ مگن ہوگے، یو ول بی لیسٹ ایکسپیکٹنگ اے ڈاؤن فال، بٹ اس مومنٹ پہ آپ کو گرائے گی، تو یہ کوئی لائل بھی نہیں ہے، اور جہاں جتنی اونچائی پہ چڑھایا تھا اتنی نیچے آپ کو گرائے گی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اور پھر کھڑے ہو کے ہنسے گی آپ پہ، کہ اچھا مجھ پہ ریلائی کیا تھا، تو یہ دیکھو۔ تو آگے کہتے ہیں اول آگے بڑھاتی ہے، پھر پیچھے ہٹاتی ہے، تونگر بناتی ہے اور پھر فقیر کر دیتی ہے، پاس بلاتی ہے اور پھر ذبح کر دیتی ہے، اور شاذ و نادر ہیں وہ لوگ جو اس سے سالم رہے کہ اس پر غالب آ گئے اور وہ ان پر غلبہ نہ پا سکی۔ ان کی دنیا کے مقابلے میں مدد کی گئی اور وہ اس کے شر سے بچے رہے، اور وہ چند ہی افراد ہیں۔ پس دنیا کے شر سے وہی بچا رہتا ہے جس نے اس کو پہچان لیا ہو، اور جو دنیا اور اس کی چالوں سے بہت بچتا ہو۔ ہاں وہ کہ یہ لوگ بہت کم ہیں، ہاں چند افراد ہیں، اور ان کو پتہ ہے دنیا کی ریالٹی کیا ہے، کہ یہ ذلیل چیز ہے جس پہ ریلائی نہیں کرنا۔ یہ چھوٹا سا اگلا پیراگراف ہے، میں پڑھ دیتی ہوں۔ اے سائل، اگر تو اپنے قلب کی آنکھوں سے دنیا کے ایوب کی جانب نظر کرے گا تو اس کو قلب سے باہر نکال سکے گا۔ It is only that when you observe this world from the eyes of your heart that you will be able to see its reality۔ اور اگر اس کو دیکھے گا اپنے سر کی آنکھوں سے تو اس کے ایوب کے بدلے اس کی آرائش کے ساتھ مشغول ہو جائے گا، اور اس کو اپنے قلب سے نکالنے اور اس میں زہد اختیار کرنے پر قادر نہ ہو سکے گا۔ اور جس طرح تو کہنا اپنی سینسز سے نہیں آبزرو کرنا ہے دنیا کو، اپنے دل سے آبزرو کرنا ہے۔ سینسز جتنا اس میں اٹیچ کرو گے تو آبویسلی پلیجرز ہی فیل ہوئیں گے، اٹیچ ہی ہوگے۔ اور جس طرح وہ دوسروں کو قتل کر چکی ہے تجھ کو بھی قتل کر ڈالے گی۔ اپنے نفس سے جہاد کرتا رہ یہاں تک کہ وہ مطمئن بن جائے، انٹل یور نفس کے پلیجرز ختم نہ ہونا شروع ہو جائیں، وہ ایک اسٹیٹ آف ایکولیبریم سیٹسفیکشن میں نہ آ جائے، تب تک جہاد کرتے رہو۔ پس جب وہ یعنی تمہارا نفس مطمئنہ بن جائے گا تو وہ اس کے ایوب سے واقف ہو جائے گا اور اس میں زاہد اور بے رغبت بن جائے گا۔ اور اس کا مطمئنہ بننا یہ ہے کہ وہ قلب کی بات کو قبول اور باطن کی موافقت کرنے لگے اور ان دونوں کا فرما بردار بن جائے، یعنی کہ قلب کا اور باطن کا فرما بردار بن جائے، that your nafs starts listening to your heart and your batin and it does not listen to dunya, it does not listen to pleasures۔ تو کہہ رہے ہیں تب تک جہاد کرتے رہو جب تک تمہارے نفس کی یہ حالت نہ ہو جائے that it's relying on your heart, it's relying on your batin، اور ان دونوں کا فرما بردار بن جائے ان احکام میں بھی جن کا یہ دونوں اس کو حکم دیں اور ان ممنوعات میں بھی جن سے یہ دونوں اس کو منع کریں، اور کانے بن جائیں یعنی قناعت کریں ان دونوں کے دیے ہوئے پر، یعنی جو بھی آپ کا دل اور جو بھی آپ کا باطن نفس کو حکم کرے، چاہے وہ اسے اچھا لگے یا برا، اس کی یہ سٹیٹ ہوگی کہ وہ سنے گا، پھر بھی وہ سیٹسفائی رہے گا on whatever the heart tells it to do۔
اور جو چیز اس کو نہ دی جائیں گی اس پر صابر بنا رہے گا, اس کو تکلیف نہیں ہوگی. پس جب وہ مطمئنہ بن جائے گا تو قلب یعنی دل سے جا ملے گا. جب اس کی یہ اسٹیٹ آف ایکولیبریم, اسٹیٹ آف سیٹسفیکشن, ایک مطمئن اسٹیٹ بن جائے گی, تب وہ قلب سے ایکچولی کنیکشن ہے. نفس کی کنیکشن دل سے اسٹرانگ تب ہوئی ہے جب نفس آپ کا مطمئنہ بن گیا, ایک سیٹسفائڈ ایکولیبریم اسٹیٹ میں آ گیا, وہ دل کی سن رہا ہے, ہر چیز میں دل پہ ریلائی کر رہا ہے, اور اس کے پاس سکون پائے گا. وہ سکون بھی وہ دل کے ساتھ ہی پائے گا کہ واٹ ڈز مائی ہارٹ ٹیل می, کیا وزڈم وہ مجھے بتا رہا ہے. تقویٰ کا تاج اپنے سر پر اور قرب کی خلت اپنے بدن پر اس کو نظر آئیں گی. اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا فضل کریں اور